پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، یہ بس سیکھنے کا عمل ہے۔ معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ان مسائل کا حل کس کس انداز میں، کس کس طرح عطا فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، ممتاز نام۔ خواتین و حضرات، کئی کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، اور پیام صبح میں ہمارا ایک قدیم ساتھ ہے مفتی صاحب کا اور ہمارا، اور مسلسل 12 برس سے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں اور ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ریاض اللہ صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیا دینی ضرورت ہے یا بس آداب نماز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ہمارے فقہائے کرام نے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کو آداب نماز میں شمار کیا ہے۔ امامہ پہننا یہ سنت رسول ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور بعض احوال میں ننگے سر بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک، لیکن ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کو آداب نماز میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں مساجد میں کچھ تنکوں کی اور آج کل کچھ نائلون ٹائپ کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں کہ لوگ داخل ہوتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں، اب واپس گئے، مسجد سے باہر چلے گئے، بھول گئے، اچانک خیال آیا دور سے اٹھا کر پھینک دی مسجد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، جی، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ ہر نماز کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو۔ تو پھر ٹوپی وہ ہونی چاہیے کہ جس کی آپ کے دل میں ایک قدر و منزلت ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کپڑے کی ٹوپی اپنے جیب میں رکھ لیا کریں جب نماز پڑھنے جائیں، اور باوقار انداز سے نماز پڑھیں، چاہیں تو پہنے رکھیں، چاہیں تو لپیٹ کر جیب میں ڈال دیں۔ لیکن یہ جو دور سے پھینکنا ہے یہ بے توقیری کی علامت ہے۔ تو بے توقیر لباس پہننا آداب نماز سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ مثلا کوئی ورک شاپ میں کام کرتا ہے، پینٹنگ کا کام کرتا ہے، اس کے لباس پر بہت زیادہ داغ دھبے ہیں، تو اس کو پھر نماز پڑھنے کے لیے اچھا مناسب لباس الگ سے رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام سعد جی کراچی سے جی سوال یہ ہے ان کا کہ بیوی اپنے چھوٹے بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا، اس طرح کے جملے پر کیا حکم شرعی ہوگا؟ نیز کسی مصیبت یا تکلیف میں خواتین عام طور پر جملے بولتی ہیں اللہ نے ہم پر ہی آزمائش ڈالنی تھی، اللہ ہماری سنتا نہیں، استغفر اللہ، اس طرح کے جملوں پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ارشاد۔ انیق احمد صاحب، یہ انسان کی فطرت ہے۔ قرآن کریم نے اسے بیان کیا کہ فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، کہ جب اللہ بندے کو آزماتا ہے اور اس کو عزت عطا کرتا ہے، اس کو ناز و نعم سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، یعنی گویا وہ اپنا اس کو استحقاق سمجھتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ اسے آزماتا ہے اور اس پر کچھ ابتلا آتی ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان پر ہم نعمتیں نازل کرتے ہیں تو ہم سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یاس زدہ ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو عسر ہو یا یسر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ ہمارے پروردگار تو ہم پر آزمائشوں کا وہ بوجھ نہ ڈال جس کے تحمل کی، برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ولا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن دشمن سے ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ تو یہ جو خواتین کی مثال دی ہے، ایسے کلمات زبان پر لانا یہ نامناسب ہیں، اچھے نہیں ہیں، اور ان پر اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن ان پر کوئی ہم شرعی حکم یا فتویٰ صادر نہیں کریں گے، مگر ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان کی زبان پر ہر حال میں اللہ کی ذات کے لیے تشکر کے کلمات آنے چاہیے، اور کوئی مشکل ہو تو اس کے ٹلنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ وقتی آزمائش ہے، اللہ ہمارے مقام کو بھی بلند کر سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے، یا اس آزمائش میں کامیابی کے بعد۔ فردوس اختر ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس نیت سے چوری کرتا ہے کہ چوری کرنے کے بعد مالک سے معاف کروا لوں گا، پس معافی مانگنے سے پہلے مالک کا انتقال ہو جائے تو اب کیا کرے؟ نیز اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، شرعی حکم کیا ہے؟ اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، مغفرت پر بہت بڑی جسارت ہے۔ بشری کمزوری سے انسان سے خطائیں، لغزشیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ارادتاً جسارت کرنا یہ انتہائی محرومی کا باعث ہے۔ کسی کی چوری کی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو جو بھی اس کا مال ہے وہ اس کے وارثوں کو لوٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے اس مال کی ملکیت ثابت نہیں ہے اور یہ اسے اپنی ملک میں رکھ نہیں سکتا۔ مال بھی لوٹائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس سے معافی مانگتا اور مانگنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خیال ہی غلط ہے۔ اگر قانون کی گرفت میں آ گیا کہ مدعی نے دعویٰ کیا اور شہادتوں سے جرم ثابت ہو گیا تو پھر حد شرعی کو نافذ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اسلامی نظام حکومت اور عدل و قانون نافذ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو، اور ایک صحابی سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا تو بتقاضۂ بشری گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے نگاہ نبوت کے فیضان سے ان کے قلب اتنے پاکیزہ ہوتے تھے کہ جس طرح آدمی کے شفاف لباس پر کوئی سیاہ دھبا پڑ جائے دامن پر تو آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو متفکر رہتا ہے کہ لوگوں کی نظر اس داغ پر، دھبے پر پڑے گی، حتی الامکان اسے چھپانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جس کی لوح قلب اور لوح ذہن شفاف ہے تو اس پر گناہ کا دھبا پڑ جائے تو جب تک وہ توبہ کر کے اسے صاف نہ کر لے اور تلافی نہ کر لے اسے چین نہیں آتا، کیونکہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اقرار و اعتراف جرم کیا تو
اللہ کے قانون کے مطابق حضور نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو ایک دوسرے ساتھی نے کہا کہ حلّا سترتہ، تو نے اپنے عیب پر پردہ کیوں نہ ڈال دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شکر ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی عما اذانی، اس اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہاتھ میرے بدن سے جدا ہو گیا، اگر یہ قانون الہی نافذ نہ ہوتا تو یہ قیامت میں ہو سکتا ہے کہ میرے عذاب کا باعث بنتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد جنید نظامی صاحب ہیں ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ بعض روایات میں مفتی صاحب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ شہید کو بھی قرض کا حساب دینا ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قرض لیا ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ قرض لیتی تھیں، سو ان روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ نیز قرض لینا کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں جائز نہیں ہے؟ مجبوری کی صورت میں بینک سے سودی قرضے کیا ہم لے سکتے ہیں؟ قرض میں ٹال مٹول کرنے پر کیا وعید ہے؟ اور قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ یہ تو پورا پروگرام اس میں پروگرام ہے۔ جی ہاں، انیق من صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض کے بار سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول تو معصوم تھے، صلی اللہ آپ سے تو گناہ کا صدور نہیں ہونا تھا، آپ تعلیم امت کے لیے بھی یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ ہر نماز کے بعد آپ قرض سے پناہ مانگتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان العبد اذا غرم حدث کذب و اذا وعد اخلف، کہ جب آدمی قرض لے لیتا ہے اور اگلے تقاضا کرتے ہیں تو پھر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، فلاں کروں گا، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، لہذا اس میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ضرورت کے وقت قرض لیا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، چنانچہ آپ نے قرض لیا ہوا تھا، وہ شخص آیا تقاضا ہو، اس نے تقاضا کیا، واستغلظ، اور اس میں لب و لہجے میں شدت اختیار کی، فہم اصحابہ، تو اصحاب رسول نے صلی اللہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا کہ اس کا لہجہ اتنا گستاخانہ کیوں ہو گیا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہ، اس کو چھوڑو، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کیونکہ جو حقدار ہے اسے بات کہنے کا حق پہنچتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے اونٹنی حضور نے کہیں لی تھی تو فرمایا کہ اس کو اونٹنی خرید کر دے دو۔ وہ گئے تو واپس آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اونٹنی فرض کریں 4 سال کی تھی تو 4 سال کی دستیاب نہیں ہے، اس سے زیادہ عمر کی ہے، 5 یا 6 یا 7، جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ خرید کے اس کو دے دو، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے
کہ جو قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ جو مالدار ہے اور قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلمن، کہ غنی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر کوئی نادار اور مہلت طلب کرے تو مہلت دے دیا کرو۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ اس پر کسی کا قرض ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میرا قرض ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھو۔ تو ایک صاحب ابو قتادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم دے دو گے، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اور ایسا اکثر مواقع پر احادیث میں آتا ہے کہ حضور کرتے تھے۔ اور قرض اتنی شدید چیز ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر شہید کیا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو اس شہادت کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اللہ اکبر۔ سو یہ قرض کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسن دو۔ معنی اردو میں تو لوگ حسنہ کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہے قرض حسن، کیونکہ لفظ قرض مذکر ہے اور اس کی صفت حسن بھی مذکر ہے۔ یہ قرآن میں جا بجا آیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو چیز اپنے لیے خیر کا سامان آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم اسے اللہ کے پاس خیر کی صورت میں اور بہت بڑے اجر کی صورت میں پاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَهُ، جو اللہ کے لیے قرض حسن دے گا تو اللہ اس کے اجر میں اضافہ در اضافہ فرماتا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مررت لیلۃ اسری بی، کہ میں شب معراج کو جا رہا تھا کہ میں نے رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر، کہ کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو 10 گنا ثواب ملے گا، اور کوئی قرض حسن دے دے تو 18 گنا ثواب ملے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صدقے پر قرض کی فضیلت کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ سائل تو کبھی ضرورت کے بغیر بھی مانگ لیتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا ضرورت کے وقت ہی سوال کرتا ہے۔ البتہ اور حضور دعائیں بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا نعوذ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ قرض کا بار بہت زیادہ ہے، تو آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ہے، حضور تشریف لائے تو وہ غمناک حالت میں بیٹھا تھا۔ فرمایا کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، تم یہاں کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ غموں نے یہاں مجھے لا کر بٹھا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا نہ بتاؤں کہ تم نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، کہ اے اللہ تو مجھے حلال اتنا دے کہ حرام سے کفایت کر لے، اور تو مجھے
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اپنے فضل سے اتنا نواز دے کہ تیرے غیر کا احتیاج بھی باقی نہ رہے۔ تو اگر جبل سیر کی مانند بھی قرض ہوگا تو اللہ اس کی آزادی کے اسباب ادائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ کہتے ہیں میں دعا پڑھتا رہا اور اللہ نے اس قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیے۔ یہ بھی دعا ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم ونعوذ بک من العجز والکسب ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعائیں مانگے کہ اللہ میں عاجزی سے اور کسل مندی سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے غضب کا شکار ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ بار قرض سے اسے بچا کر رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ قرض حسن میں یہ بھی ہے کہ وہ جتلا کر اس کو اذیت نہ پہنچائے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے مومنوں احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تدان وہ قرض لے لیا کرتی تھیں، ان سے پوچھا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض لے لے تو اور ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو فرماتی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد میرے شامل حال رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ضرورت کے وقت قرض لے سکتے ہیں اور اس کا جواز موجود ہے، اور اللہ کے رسول کا اپنا شعار بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ پھر آپ جب اچھے حالات ہو گئے، فتوحات ہوئیں اور بیت المال میں پیسہ آیا، تو پھر اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے کہ من ترک انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو شخص کوئی مال چھوڑ کر مرے لِوَرَثَتِهِ، وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ وَمَن تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ، اور اگر اس پر کوئی مالی بار ہے وہ میرے ذمے ہے، یعنی بیت المال سے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک جو سود پر قرض لینا وہ جائز نہیں ہے، اور سود لینا تو کسی بھی طور پر کسی بھی حال میں کبھی بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ قوت لا یموت کا محتاج ہو جائے اور سود کے بغیر نہ ملے اور بقائے حیات کے لیے اگر اسے وقتی طور پر لینا پڑے، تو فقہا نے کہا کہ اس انتہائی اضطرار کی حالت میں تو جو سود پر قرض لینے کا جواز تو بن سکتا ہے، عام حالات میں حق قطعاً نہیں اور ہرگز نہیں، اور سود لینے کا جواز کسی حالت میں نہیں ہے، کسی حالت میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، سوالات بہت سارے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کوئسچنز وہ رہ جاتے ہیں ہمیشہ، تو کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھے جائیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ آپ سے سوال تھا کہ اگر بیوہ عورت ہے اور وہ دوسری شادی کر لے تو اس کا کیا نام ہے، وراثت میں حق ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے شوہر کی؟ سر، بیوہ عورت عدت گزرنے کے بعد 4 ماہ اور 10 دن کی کے گزارنے کے بعد جہاں چاہے اپنی آزادانہ مرضی سے شادی کر سکتی ہے،
ٹھیک، اور اس عقد ثانی کے نتیجے میں پہلے شوہر کے ترکے میں جو اس کا حق وراثت ہے وہ اس سے محروم نہیں ہوگی ٹھیک، اور اس کی حقدار ہوگی۔ اگر شوہر صاحب اولاد ہے تو 8واں حصہ اس کو ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ترکے میں سے ملے گا، ترکے سے محروم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر شوہر مرحوم جی صاحب اولاد نہیں ہے ہاں تو 4تھا حصہ یہ بیوہ کو مل ملے گیا۔ گا۔ اچھا، باقی جو 3 حصے ہیں ہاں وہ کیا والدین کی طرف جائیں گے؟ وہ یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کے کون کون سے وارث ہیں، جی تو وہ جب سوال سامنے آتا ہے ٹھیک، تو اس کی صورت میں ورثاء کا تعین کیا جاتا ہے۔ والدین ہوں تو 6ٹھا حصہ ماں کا اور 6ٹھا حصہ والد کا، وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اقارب میں سے کون ہے، بھائی ہے، کیا ہے، یہ صورت یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن بیوہ کا حصہ چوتھا حصہ ہے، لازماً اس کو لازماً اسے ملے گا اگر اس نے شادی بھی کر لی ہو اگلی، تو حق وراثت جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا۔ فوت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، کسی کو بہن یا بیٹی کہنے سے محرم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں مفتی صاحب، یہ بڑا اچھا سوال آیا ہاں کہ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کسی کو کہہ دیا کہ یہ میری منہ بولی بہن ہے یا یہ میری منہ بولی بیٹی ہے، تو کیا وہ جو محارم ہیں کیا ان میں شمار ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ انیق احمد صاحب، منہ بولا بھائی کہنے سے جی ہاں، یا منہ بولی بیٹی کہنے سے یا کوئی اور رشتے کا حوالہ دینے سے حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ وہ بدستور اس کے لیے اجنبی ہے، غیر محرم ہے، اور ان کا بے حجاب اور بے تکلف آپس میں ملنا جلنا جائز نہیں ہے۔ جو محرم کا رشتہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور اسی طرح سے دودھ کے رشتے سے بھی یہ رشتے قائم ہوتے ہیں۔ سسر ہے تو یہ اس کے محارم ہیں، نسبی اور رضائی۔ تو منہ بولا بھائی، منہ بولی بیٹی، یہ اس کی شریعت میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضمناً اجازت دیں تو یہ بھی بتا دوں ارشاد۔ کہ بعض لوگ کوئی بچہ گود لیتے ہیں تو اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں، جی ہاں، تو اس پر وعید آئی ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ جس نے اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا اور جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو جنت اس پر حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اپنے منہ بولے بیٹے جن کو ایڈاپٹڈ چائلڈ یا ایڈاپٹڈ سن یا ایڈاپٹڈ ڈاٹر کہتے ہیں، ان کو اپنا حقیقی بیٹا یا حقیقی اولاد نہ سمجھو۔ اور اگر ان کے درمیان مثلا وہ پالا اور بڑا ہو گیا اور
جو اس کی مربیہ ہے اس کے اور اس کے درمیان اگر کوئی محرم کا رشتہ نہیں ہے تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے. اگر لڑکی ہے اور بالغہ ہو گئی ہے تو اس شخص کے لیے اجنبی ہوگی. اس لیے علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کوئی بچہ یا بچی ایڈاپٹ کریں جبکہ شیر خارگی کے ایام ہیں اس کے، تو آپ کی قرابت کے رشتوں میں، جیسے مثلا بھائی کے ہاں کوئی بچہ ہے اور اس کی بیوی جو ہے شیر خارگی کے ایام میں اس کا دودھ پلا دیں، یا بہن کے ہاں ہے تو اس کا دودھ پلا دیں، یعنی جس سے محرم کا رضائی رشتہ قائم ہو جائے تاکہ بعد میں پھر پردہ ان پر اس طرح سے لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں کچھ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. ایک بچی کو لے لیا گیا، گھر میں اولاد نہیں تھی تو ایک بچی اڈاپٹ کر لیا گیا. وہ خاندان کی بچی نہیں ہے، باہر سے 2-4 دن کی تھی، اس کو لے لیا گیا. اب وہ بچی بڑی ہو گئی، والدین یعنی جو والدین ہیں گھر میں، جو بچی جنہیں والدین سمجھ رہی ہے وہ اس کے والدین نہیں ہیں. ٹھیک، بچی کے علم میں ہی نہیں ہے اور زندگی گزر جاتی ہے، اور ڈاکومنٹس پر بچی کے والدین میں انہی کا نام لکھا جا رہا ہے. تو اس میں والدین، جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ اگر باپ نے خود یہ کام کیا تو وہ گناہ ہے، لیکن بچی یا بچے کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں. ایسا ہے، ہاں، اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو اس بیچاری پر کیا گناہ ہوگا، یا بچہ ہے. ایک تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ایڈاپٹڈ سن یا ایڈاپٹڈ چائلڈ جی وارث بھی نہیں بنتا. جی ہاں، میرا اگلا سوال یہی تھا. تو لہذا اگر اس سے کوئی محبت کا تعلق ہے تو اس کو ہبہ کر سکتا ہے یا اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، جبکہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. فلا وصیت لوارث، تو کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. اب میں نے مغربی جو ماہرین نفسیات ہیں ان کی بھی بعض اقوال پڑھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرحلے پر اس بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی میں تمہارا حقیقی باپ نہیں ہوں، اور اگر معلوم ہے تو حقیقی باپ کا نام بتا دیں. تو لیکن اگر اس بچے کے علم میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گناہگار، اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بچے پہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بچی بڑی ہو گئی، اب 20-22 برس کی بچی، اب اس کی شادی ہو رہی ہے. پوری زندگی میں اس بچی کو یہ بتایا گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارے باپ ہیں، حالانکہ وہ ماں باپ نہیں تھے. تو پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ پھر والدین پر گناہ ہے کہ جنہوں نے بچی کو نہیں بتایا. اب وہ بچی 22 برس کی ہے، باپ تو لے کر آئے تھے، تو بچی بالغ ہونے کے بعد جسے وہ باپ سمجھ رہی ہے اس کے لیے نامحرم ہے. نامحرم ہے. اور یہ سوال نکاح کے موقع پر آتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس میں، نادرہ کے ریکارڈ میں، شناختی کارڈ میں باپ کی جگہ وہ جو اس کا مربی اس کا نام ہوتا ہے. تو ہم نے تجویز پیش کی کہ بھئی نادرہ والوں کو چاہیے کہ جہاں وہ باپ کا کالم لکھتے ہیں گارجین کا لکھ دیا کریں، تاکہ وہ حقیقی باپ نہیں ہے تو اس کا نام ولدیت کی بجائے گارجین یا مربی سرپرست کے طور پر لکھ دیا جائے. تو اس کی ہمارے ہاں نادرہ کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں اس بات کا مارجن جو ہے وہ رکھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب ڈاکومنٹیشن فلاں ہے تو نکاح کے وقت کس کا نام لیا جائے. تو نکاح کے وقت
اگر حقیقی باپ کا لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس ولدیت سے معروف ہے، کیونکہ نکاح میں تو تعین ضروری ہے نا جی ہاں، کہ اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک، تو اگر وہ اسی ولدیت سے معروف ہے تو نکاح جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح میں تو اس کا تشخص اور تعین مقصود ہوتا ہے، اچھا، تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ اور اگر باپ کا نام نہ ملے اور صرف اس کا نام لے لیں اور وہ معروف ہے تو تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور آمنے سامنے بٹھا کر بھی ڈائریکٹ ایجاب و قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو یا بچی کو بتا دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے۔ اگلا سوال، جیسے پہلے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ کسی کو کینسر یا اس جیسی مہلک بیماری ہو تو اس کو نہ بتاؤ، جی مگر آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض کو بتا دینا چاہیے ٹھیک، تاکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے اور ہاں، اس میں ایک لڑنے کی ایک ہمت پیدا ہو اس مرض سے، ڈٹرمنیشن پیدا ٹھیک ہو، ہے، اس کا پیدا ہو، تو اس لیے بتا دینا بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بتا دینے سے یہ نہیں ہے کہ بھی اس سے اگر آپ کا کوئی شفقت کا تعلق ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو نہیں۔ اچھا یہاں ایک سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس کی وجہ ایک ہوتی ہے ہمیشہ، جو ہم نے سنا ہے، اس طرح کے کیسز جو دیکھے ہیں ہم نے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے یقیناً، کہ اب وہ بچی جو اب 22 برس کی ہو گئی، اسے اگر آج بتا دیا جائے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، یہ تمہاری ماں نہیں ہے، ہم نے اڈاپٹ کیا، تو ایک جو ایموشنل شاک جسے کہتے ہیں وہ لگے گا اس بچی کو بہت زیادہ، تو اس سے بچانے کے لیے ہم نے اسے نہیں بتایا۔ ایسا ہے کہ یہ چیزیں دینی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ ٹھیک، اگر دینی تعلیمات صحیح طور پر بتا دی جائیں ٹھیک، تو پھر نہ اس طرح کا شوق ہوگا، نہ صدمہ ہوگا، اور مساجد کے خطابات میں، مجالس دروس میں بھی، میڈیا پر بھی وقتاً فوقتاً یہ دینی مسائل بتا دینے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرے کے لوگ ذہنی طور پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس کی تربیت دینی ہوگی تو وہ دین کی بات کو قبول کریں گے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو صحیح دینی تربیت جو ہے نا ان چیزوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک مشورہ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں اب، کیونکہ اس طرح کے کیسز جب آتے ہیں تو ایک کیس آیا تو انہوں نے پوچھا ہم سے کہ اب کیا کیا جائے، تو جو آپ نے بات فرمائی کہ ہاں بتا دیا جائے، بالکل بتا دیا جائے وغیرہ وغیرہ، وہ فیملی دینی مزاج رکھتی ہے، تو گزارش میں نے ان سے یہ کی کہ وہ بچی بھی دینی مزاج رکھتی ہے، آپ بھی دینی مزاج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اسے ایک جذباتی شوق لگے گا، آپ حرم ایک عمرے پہ جائیے آپ، اور عمرے پہ جا کے وہاں ایک خاص ماحول میں اس بچی کو بتا دے۔ بالکل، یہ بہت اچھی اب مشورہ دی آپ نے، اور جب اس بچی کو دینی تربیت ہے، دینی ذہن ہے، اور اس مقدس گھر میں جا کر بتایا جائے گا تو وہ اس کا ذہن بھی قبول کرے گا اور خوشی سے قبول بھی کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بتا دیا جائے، بتا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ جی ہاں، حضور نے فرمایا۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ ہم ویسٹ سے متاثر ہیں تو شادی کے بعد وہاں میسز لگاتے ہیں، تو یہاں ہمارے یہاں شناختی کارڈ میں بھی شوہر کا نام لکھا جاتا ہے، کچھ آگے چل کر
وراثت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اگر سافٹ ویئر میں باپ کا نام بھی ہو اور شوہر کے نام کا بھی خانہ ہو تو دونوں ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. عرب میں اب بھی باپ کے نام کے ساتھ ہی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد میں بھی باپ کے نام ہی سے پکارا جاتا رہا ہے. اور ابو فلاں، فلاں، معبد، یہ سارے نام آپ سنتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارا جو نادرہ کا سافٹ ویئر ہے اس میں جب لڑکیوں کا نام آئے تو ولدیت کا بھی ایک کالم رکھ دیا جائے اور شوہر کا کالم بھی رکھ دیا جائے، کیونکہ جب شادی ہو تو وہ اپنا کارڈ چینج کرا دیں، شوہر کا نام بھی اس میں آ جائے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ کا نام تو تبدیل نہیں ہو سکتا. باپ تو رہے گا، باپ تو رہے گا، لیکن اگر شوہر تبدیل ہو گیا تو پھر تبدیل کر دیں. تو پھر ایک اور شق. ہاں، کارڈ تبدیل ہو جاتا ہے نا کہ وہاں جا کے اپنا ثبوت پیش کریں. ٹھیک. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کالج کی ٹیچر تھیں، شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا نام مسز کر دیا. ٹھیک. اب اتفاق سے علادگی ہو گئی تو اس نے محکمے سے کہا کہ اب میرے نام سے مسز ہٹا دو. انہوں نے جو لا ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہٹایا نہیں جا سکتا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے مسمات لگا لیں. ٹھیک. مسمہ کہتے ہیں نا کہ نیملی فلاں، جی. اور مسمہ کا مؤنث ہے مسمات. جی. تو مسمات استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ہمارے اگر قوانین میں ان باتوں کی گنجائش رکھی جائے ٹھیک تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اور یہ شادی میں ہو بھی جاتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا یا علادگی ہو گئی، تو دوسری شادی کی قانون میں بھی شریعت میں گنجائش ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. بہت بہتر. مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات، مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا شرفا کے اخلاق میں سے نہیں ہے. جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا شرفا کے اخلاق میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار